میں تھوڑا سا آپ کی پیدائش کو بیان کرتا ہوں، چونکہ 12 ربیع الاول کو آپ تشریف لے، جمہور کا قول 12 ربیع الاول، اور بھی اقوال ہیں، لیکن یعنی جمہور علماء، ان تمام دنیا کے اکثر علماء 12 ربیع الاول ہی کو آپ کا مولد قرار دیتے ہیں۔ 8 کا قول بھی ہے، 9 کا قول بھی ہے، 10 کا بھی ہے، لیکن جمہور علماء عرب و عجم 12 پر اکثر کا اتفاق ہے، لہٰذا اسی کو ہی ساری دنیا میں خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ تو میں چونکہ اکثر سفر میں ہوتا ہوں، یہ بہت عرصے کے بعد پہلا موقع میں پاکستان میں ہوں، ورنہ 12 ربیع الاول مختلف ملکوں میں آئی، ہر جگہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو دیکھا، بڑے ذوق شوق سے آپ کی یاد میں مختلف طرح سے لوگ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پیر کی رات، پیر کی صبح، 12 ربیع الاول، اصحاب فیل کا واقعہ کچھ 6 ماہ ہو چکے ہیں، 22 اپریل 571 عیسوی، اور صبح کے 4:20۔ یہ 4:20 میں اس لیے کہتا ہوں کہ 22 اپریل کو مکہ میں صبح صادق کو 4:20-22 پر ہوتی ہے۔ پہلے سے اعلان ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں، من انفسکم، قبیلہ قریش میں سے آ رہے ہیں، اور سب سے اعلیٰ خاندان ہاشم میں سے آ رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس اس وقت شفا بنت اسود، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، یہ بطور دایا کے، لیڈی ڈاکٹر کے، حضرت آمنہ کے ساتھی، آمنہ بنت وہب، جو بنو زہرہ میں سے ہیں۔ تو آپ کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہے، آپ پیدا ہوئے، سارا کمرہ خوشبو سے بھر گیا، اور آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں شفا بنت اسود، وہ بھی بعد میں ایمان لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حیران ہو کے دیکھ رہیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، اپنے ساتھ کتنی ماں کے پیٹ سے چیزیں ان کے اوپر لگی ہوتی ہیں، آپ دھلے ہوئے صاف ستھرے باہر تشریف لائے۔ ناف اور آنت ملی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ ولد مختونا مقطوع السرہ، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، صاف پاک پوتر پیدا ہوئے۔ وہ دیکھ کے حیران ہو رہی، اور آمنہ کو دکھا رہی، وہ بھی حیران ہو رہی۔ تو ماں کے پہلو میں لٹایا، تو جو ہی پیچھے ہٹیں تو آپ نے کروٹ بدلی، پورے سجدے میں گئے، فل سجدہ کیا لمبا۔ ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کا سہارا لے کر یوں پوری چھاتی اوپر اٹھائی، اور الٹے ہاتھ کا سہارا لے کر سیدھا ہاتھ اٹھا کر شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا، تو ایک دم نور ہی نور پھیل گیا چاروں طرف۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایران کے، شام کے، حیرہ کے محل دیکھے، تو ڈر گئیں، بچے کو اٹھا کے گود میں لیا، تو ایک دم سارے کمرے میں ایک دھند بھر گئی، جیسے آج کل دھند ہے 2 فٹ پہ نظر نہیں آتا، سارے کمرے میں دھند بھر گئی، اور قریب گود کا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ دھند میں سے ایک آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ کل کائنات جان لے ان کی ذات کو، ان کے نام کو، ان کے صفات کو، اور یہ جان لے کہ یہی ہیں جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، ورنہ بھٹک جائیں گے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ وَآتُوهُ خُلُقَ آدم، انہیں آدم کے اخلاق دو، وَمَعْرِفَةَ شیث، اور شیث کی معرفت دو، وَشَجَاعَةَ نوح، اور نوح کی معرفت دو، وَخُلَّةَ ابراہیم، ابراہیم کی دوستی دو، وَاسْتِسْلَامَ اسماعیل، اسماعیل کی قربانی دو، وَفَصَاحَةَ صالح، صالح کی فصاحت دو، وَحِکْمَةَ لوط، اور لوط کی حکمت دو، وَبُشْرَى وَرِضَا اسحاق،
اسحاق کی رضا دو، و بشرا یعقوب، اور یعقوب کی بشارت دو، و جمال یوسف، یوسف کا خوبصورت حسن و جمال دو، و شدت موسیٰ، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، و طاعت یونس، یونس کی طاعت دو، و لحن داود، داود کی شیریں زبان دو، و قلب ایوب، ایوب کا دل دو، و عصمت یحییٰ، اور یحییٰ کی پاک دامنی دو، و زہد عیسیٰ، اور عیسیٰ کا زہد دو، علیہم الصلوات والتسلیمات، و اغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائیں، ان اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دیا جائے۔ یہ آواز آئی اور ایک دم بادل چھٹا، تو حضرت آمنہ فرماتی میں نے دیکھا میرے بچے کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، یہ آپ کی آمد ہے۔ زمین آسمان میں غلغلہ مچا ہوا تھا، ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی، ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے۔ ایران کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو 1000 سال سے ایران میں آگ کے پجاریوں کا راج تھا، تو 1000 سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی، اس میں اود کی لکڑی ڈالی جاتی تھی اور اگر کی لکڑی اور ڈالی جاتی تھی، ایک دم آگ بجھ گئی۔ ایران کے بادشاہ نوشیروان نے محل بنایا تھا قصر ابیض، اور وہ اتنا مضبوط محل تھا کہ عباسی دور میں ابو جعفر منصور نے توڑنا چاہا تو توڑ نہیں سکا، اتنی مشکل پیش آئی اس کو توڑنے میں۔ ایک دم اس کے 14 بڑے بڑے برج دھڑم سے زمین پر گرے، اور مکے میں ایک یہودی آیا ہوا تھا تجارت کے لیے، اس نے صبح صبح شور مچایا، او بھائی آج کسی قریشی کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کہاں فلاں کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کوس کباب زندہ؟ کہاں زندہ؟ کہ نہیں کوئی ایسا بچہ بتاؤ جو یتیم پیدا ہو۔ کہاں عبد المطلب کا پوتا؟ کہا مجھے دکھاؤ۔ تو جب آپ کو لایا، آپ کے چہرے پہ نظر پڑی، تو اس نے پیچھے کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو مہر نبوت، تو اس کی چیخ نکلی کہ ویل لبنی اسرائیل، ہلاک ہو گئے بنو اسرائیل، لقد خرجت النبوت منہا، آج نبوت اسرائیل کی اولاد سے نکل گئی، بنو اسرائیل سے نکل گئی۔ لقد رحتم بہا یا معشر قریش، اے قریش تمہیں مبارک ہو، یہ نبوت تمہارے گھر میں آ گئی۔ کائنات میں غلغلہ مچ گیا، سمندر کی مچھلیاں مبارک دے رہیں، ایران کا بادشاہ پریشان ہو گیا، اس نے اور اس کے وہ پجاری نے آ کر کہا جی آگ بجھ گئی، ادھر 14 برج گر گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو اس نے ہیرا کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ کوئی آسمانی کتابوں کا عالم بھیجو، تو انہوں نے ہیرا کے پادری عیسائی پادری عبد المسیح کو بھیجا۔ اس نے بات سنی، کہا جی میرا علم اتنا نہیں، میرا ایک ماموں ہے شام میں رہتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ اس کا نام تھا سطیع، شام پہنچے، وہ اس وقت نزع کی حالت میں تھے، تو انہوں نے اس کو ہلا کر وہ کہ سطیع میں آپ کا بھانجا عبد المسیح آیا ہوں۔ ان کی آنکھ کھلی، دیکھا، ان کے بتائے بغیر فرمایا ہاں تو اس لیے آیا ہے جئت تسأل عن خمود النیران وارتجاس الایوان، تو یہ پوچھنے آیا ہے نا کہ وہ 1000 سالہ آگ بجھ گئی اور وہ 14 برج گر گئے؟ کہاں ہاں یہی پوچھنے آیا ہوں۔ کہ اذا ظہر صاحب الحراوہ وفاضت واد السماوہ وغادت بحیرت صاوہ وکثرت التلاوہ فلیس شام للسطیح شامہ ولیس فارس لعبد المسیح مقامہ، کہ اے عبد المسیح ایران کے بادشاہ کو پیغام دے دے کہ آخری نبی ظاہر ہو چکے ہیں، جب قرآن کی تلاوت ہوگی اور صاحب عصا، آپ لاٹھی رکھتے تھے، لاٹھی والے نبی ظاہر ہوں گے، تو پھر شام سطیح کا نہیں رہے گا اور فارس عبد المسیح کا نہیں رہے گا، اور اس کی امت ان تمام علاقوں پر اللہ کا جھنڈا گاڑیں گے۔ یہ آپ کی پیدائش پر ہو رہا ہے، ابھی کسی کو نہیں پتا، یتیم پیدا ہو رہے ہیں۔ عبد المطلب تو ساری رات بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے رہے کہ میرے مالک میرا بیٹا چلا گیا ہے،
اس کو بیٹا عطا فرما تاکہ اس کی نشانی باقی رہے. انہیں کیا خبر کہ آج کون آ رہے ہیں، وجہ کائنات آ رہے ہیں، سبب کائنات آ رہے ہیں. اللہ کے محبوب ترین ہستی تشریف لا رہے ہیں جن کا نام اللہ خود رکھیں گے، محمد و احمد. آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. اور قرآن میں جاؤ تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص علیکم، بالمؤمنین رؤوف رحیم، المزمل، المدثر، طٰہٰ، یاسین. ایک کتاب ہے میرے پاس جس میں 1177 نام اللہ کے نبی کے لکھے ہوئے ہیں. 1177 نام. 1177 بھی تھوڑے ہیں. جن کی صفات کی کوئی حد نہ ہو ان کے لیے 1177 چھوڑ 11 لاکھ ہوں تو بھی وہ تھوڑے ہیں. تو یہ تو وہ ہیں جو علماء نے جمع کیے مختلف جگہوں سے، پھر پرانی کتابوں سے اور مختلف اس کے مصادر مآخذ سے. تو من انفسکم کو بتا رہا ہوں، من انفسکم، ایسے پیدائش میں ایسے غیبی نظام، ہستی میں ایسے غیبی نظام، ذات میں ایسے غیبی نظام، اخلاق ایسے عالی شان، ذات ایسی عالی شان. اور ختم نبوت کا تاج سر پہ سجایا، اخلاق عالی، سخاوت عالی، محبت. من انفسکم، ایسے پیدائش میں ایسے غیبی نظام، ہستی میں ایسے غیبی نظام، ذات میں ایسے غیبی نظام، اخلاق ایسے عالی شان، ذات ایسی عالی شان. ختم نبوت کا تاج سر پہ سجایا، اخلاق عالی، سخاوت عالی، محبت عالی، درگزر عالی. حسن و جمال کیا تھا؟ عظیم الہامہ، خوبصورت سر، بڑا رجل الشعر، گنگریالے بال. ان فرقت عقیقت فرق و الا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، کبھی سیدھی کنگھی کبھی مانگ. یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، عام طور پر بال کان کی لو کے برابر ہوتے تھے، کبھی گردن تک کبھی کندھوں تک، یہ کبھی کبھی، لیکن اکثر آپ کا مستقل معمول جہاں تک یہاں تک. کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے. واسع الجبین، ماتھا کھلا کشاد. ازج الحواج، بمیں بڑی گول. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. اقن العرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا. اشم، اقن العرنین، یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک. لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور تھا جو جگمگ جگمگ کرتا رہتا تھا. آنکھیں کیسی تھی؟ اشکل، ادعج، اکحل، اہدب، احور، یہ ساری آپ کی آنکھوں کے صفات. لمبی آنکھ، اشکل. ادعج، موٹی آنکھ، بیچ میں سرخ دھاریاں. احور، پتلی سیاہ، چاروں طرف سفیدی چمکتی ہوئی. اکحل، سرمے کے بغیر سرما لگا ہوا. اہدب، پلکیں بڑی دراز. یہ ان بالوں کا لمبا ہونا آنکھ کو زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے. تو آپ کی ان پلکوں کو اللہ نے لمبا بنایا تھا اور آپ کی آنکھ میں ایسی کشش، ایسا نور تھا. جب آپ آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے پھر کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے آپ کے دیکھنے کی یہ عادت تھی. آپ یوں دیکھتے تھے، نظر آ رہا ہوگا آپ کو، کنکھیوں سے دیکھتے تھے. کبھی کبھی ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے. صرف 2 آدمی اس وقت آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک عمر، ایک ابو بکر. اس کے علاوہ کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا. سہل الخدین، آپ کے گال نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، گول. یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا خوبصورت رنگ تھا.
ہمارے پاس تشبیہ کے لیے یہ میں آپ کو ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہند بن ابی حالہ کون ہے؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ کے پہلے خاوند ابو حالہ سے ہیں، اللہ کے نبی نے بعد میں نکاح کیا، تو ان سے حضرت امام حسن علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ میرے نبی کا حلیہ کیا؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی ہیں، تو ان کے ماموں ہیں، تو وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ میرے نانا کا حلیہ کیسا تھا، تو اب وہ حلیہ بتا رہے ہیں، میں وہی انہی الفاظ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس تشبیہ کے لیے یہ چاند ہوتا ہے حسن و جمال میں، یا سورج ہوتا ہے اس میں اقتدار میں، علماء نے شعراء نے یہ تشبیہات اختیار کی ہیں، پر چاند میں تو داغ ہے اور سورج میں آگ ہے، اور اللہ کے محبوب بے داغ ہیں بے آگ ہیں، لیکن تشبیہ کے لیے یہی کچھ ہے، لہٰذا صحابہ نے بھی استعمال، یہ صحابی کے لفظ ہیں، یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، شمائل ترمذی مجھے پڑھانے کا موقع ملا، اس میں سے یہ میں ساری روایت آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے چہرے کا رنگ چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، ہونٹ کیسے تھے؟ ولیع الفم، چوڑا منہ، گلابی خوبصورت ہونٹ، دانت کیسے تھے؟ براق الثنایا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا تھا، مفلج الاسنان، یہ اور یہ دانت ان میں خلا تھا، بالکل جڑے ہوئے نہیں تھے، اشنب، دانت ایسے بالکل گولائی میں تھے، آگے پیچھے نہیں تھے، داڑھی کیسی تھی؟ کث اللحیہ، خوبصورت گھنی داڑھی، ایک مٹھ قدرتی تھی، اس سے آگے بڑھی نہیں، اور فی لحیتہ ورا سے ہی آپ کی داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے یا 20، یہ دونوں شمائل ترمذی کی روایت میں ہیں، 14 بال تھے 20 بال تھے، آپ نے ان کو مہندی لگائی، خضاب لگایا۔ گردن کیسی تھی؟ اوہو کأنہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، ایسی جیسے سراہی کی گردن ہوتی، لمبی گردن، خوبصورت گردن پہ چربی چڑھ جائے تو آدمی بدصورت ہو جاتا، تو آپ کی گردن باریک، آپ کی گردن پتلی خوبصورت اور لمبی، جو حسن و جمال میں اضافہ فرماتی۔ سینہ کیسا تھا؟ واسع الصدر، کھلا، عریض الصدر، کھلا، بعیدہ ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ کافی زیادہ، چوڑی چھاتی، دقیق المسربہ، عاری الثدیین، جسم پہ بال نہیں تھے، چھاتی کے درمیان ایک بالوں کا باریک تار یوں جاتا تھا اور ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا، ایسے بالات یہاں کے ختم ہو جاتے، بس اشر الذراعین، کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، باقی سارا جسم آپ کا بالوں سے صاف تھا۔ بازو کیسے تھے؟ طویل الزندین، لمبے بازو تھے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی اور سیدھی، آپ دیکھ رہے ہیں میری انگلی یہ تھوڑی سی یہ ٹیڑھی ہے، یہ تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے، آپ کی انگلیاں لمبی اور سیدھی۔ شثن رحب الراحہ، ہتھیلی آپ کی کشادہ تھی، کشادہ ہتھیلی سخاوت کی اور شجاعت کی نشانی ہوتی۔ شثن الکفین والقدمین، یہ یہاں اور یہاں گوشت تھا، یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی یہاں پر اور یہاں پر۔ سبط القصب، سیدھا قد تھا، سیدھا۔ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ کتنے لوگ ہیں پیٹ دائیں طرف ہوتا ہے، خود بائیں طرف ہوتے ہیں، پیٹ ادھر ہوتا ہے وہ ادھر ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کا پیٹ نکلا ہوا تھا، آپ نے اس کے پیٹ پہ انگلی رکھ کر کہا یہ چربی جہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ میرے نبی کھانے کے طریقے بھی بتا گئے، زندگی کے طریقے بھی بتا گئے، صرف ہمیں عبادات نہیں بتائیں، پوری زندگی بتائی ہے۔ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ خمسان الاخمسین، یہ جگہ، یہ پاؤں کی اس جگہ کو یہ خمسان الاخمسین، اس کو اخمس کہتے ہیں، یہ جگہ آپ کی اٹھی ہوئی تھی، یہ تیز چلنے میں مدد دیتی ہے۔ مسیح القدمین، آپ کے جو پاؤں مبارک تھے یہاں، یہ اتنے نرم و نازک اور اتنے وہ
وہ تھے اس پر یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبع عنہم الماء، پانی یوں اوپر سے گزر جاتا تھا جیسے کہ تیل لگایا گیا ہو۔ جل نظرہ الملاحظہ، آپ یوں دیکھتے تھے، یوں یعنی کنکھیوں سے دیکھتے تھے، آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے شرم و حیا کی وجہ سے۔ جل ضحکہ التبسم، آپ کا زیادہ ہنسنا مسکرانا تھا، لب کھلتے تھے، کبھی کبھی اگلے دانت بھی نظر آتے تھے۔ قہقہا آپ نے زندگی بھر نہیں لگایا، ہنسنا مسکرانا آپ سے ثابت ہے۔ اور وہ مسکراہٹ جو لبوں پہ آپ کے آ جاتی تھی، پھیل جاتی تھی، آنکھوں میں روشنی اور نور ہوتا تھا۔ اور یمشی تکفیا، آپ کانما ینحط من سبب، آپ جب چلتے تھے تو ایسا چلتے جس کو اوپر سے نیچے آ رہا ہو، تھوڑا سا کندھے جھکا کے چلتے تھے، یوں سینہ پھیلا کے نہیں چلتے تھے، کندھے جھکا کے چلتے تھے، جو آپ کی عاجزی کی نشانی، عاجزی کی علامت ہے کہ آپ عاجزی کے ساتھ چلتے تھے۔ اور امت کو بھی عاجزی کا سبق دیا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے اونچا کرے گا۔ من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرے گا اللہ اسے ذلیل و خوار کرے گا۔ اور مجلس میں آپ کے بیٹھنے کی شکل یہ تھی، آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور ایک آپ کی عادت تھی بات کرتے ہوئے یہ سیدھے ہاتھ پر الٹے ہاتھ کا انگوٹھا مارتے تھے، بات کرتے کرتے یہ ہاتھ جھولی میں رکھے ہوتے تھے، اور میں تھوڑا سا اٹھا کے دکھا رہا ہوں تاکہ سب اس کو دیکھ سکیں، لیکن ہوتا یوں تھا، یہ یہاں ہوتا تھا ایسے بیٹھے بیٹھے گفتگو بھی فرماتے تھے اور اس طرح فرماتے رہتے تھے۔ اور کبھی محفل میں آپ نے پاؤں لمبا نہیں کیا، کبھی بھی، لمبی مجلس ہے چھوٹی ایسی بیٹھتے تھے، کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلایا بلکہ پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے، کبھی محفل میں کسی کا نام لے کر اس کی برائی کو بیان نہیں کیا، زندگی بھر عبداللہ بن ابی جیسے منافق کا بھی ممبر سے نام لے کر اس کی برائی کو بیان نہیں کیا۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا تو آپ صرف گردن سے نہیں دیکھتے تھے، اذا التفت التفت جمیعا، دائیں سے کہ میں یوں بیٹھوں، مجھے کوئی بلائے گا طارق جمیل تو میں اتنا ہی کروں گا، جی بھائی، لیکن میرے نبی کی کیا عادت تھی، وہ کہتا یا رسول اللہ ادھر سے، تو آپ پورا یوں مڑتے پھر کہتے آہا جی فرمائیے، اللہ اکبر۔ پھر کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ، تو پھر آپ پورا اس کی طرف مڑتے تھے، ادھر سے کوئی بلا رہا یا رسول اللہ، پورا مڑ کر سینے سے سینہ سامنے کر کے پھر آپ جواب دیا کرتے تھے۔ کوئی آپ سے اگر بات کرنا چاہتا ادھر یا دائیں یا بائیں تو آپ یوں کان لگا، جب تک وہ بولتا رہتا تھا آپ سنتے رہتے تھے، کبھی زندگی بھر نہیں کہا مختصر کرو میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، ادھر آ کر بیٹھا ہے، مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، اس نے مسافے میں لے لیا، جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ اپنا ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے۔ سبحان اللہ، سب کی طرف ایسے نظر ہوتی تھی کہ سب سمجھتے تھے سب سے زیادہ میرے اوپر ہی آپ کی توجہ ہے، یا آپ کی محفل یا آپ کی مجلس۔ من انفسکم کو میں تھوڑا سا سامنے لا رہا ہوں، پورا تو کوئی بھی نہیں لا سکتا سوائے اللہ کے، تھوڑا سا میں نے آپ کے جو کچھ میرے اس وقت ذہن میں احادیث مبارکہ یا اس کے عبارات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں اس سعادت کی گھڑیوں میں۔ تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ من انفسکم کو میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے اعلی اخلاق۔ پھر ایک اور ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ ہجرت کے سفر پر گئے تو راستے میں ایک جگہ رابغہ تھی، وہاں آپ نے ایک بڑھیا کے ہاں بھوک لگی تھی سب کو، تو تھوڑا سا ٹھہرے، اس سے پوچھا ماں جی کھانے کو کچھ ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ نہیں، ایک بالکل کمزور مریل بکری کھڑی تھی، آپ نے کہا میں اس سے دودھ نکال لوں؟ کہا بیٹا اس میں تو جان ہی نہیں، دودھ کہاں سے آئے گا؟ کہا اجازت تو دے دو، کہا ٹھیک ہے کرو۔ تو آپ نے اس بکری کو پکڑا، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے مشکیزہ بن گئے، تو آپ نے دودھ نکال کر پورا برتن بھر دیا،
ہم گاؤں کے لوگ ہیں، بکری میں سے ایک گلاس دودھ سے زیادہ نہیں نکلتا، پورا برتن بھر گیا. آپ نے پہلے اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، اس کے بعد آپ نے خود پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے سورا برتن بھر کے چھوڑ دیا. بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر 7 سال ہوتی ہے. 7 سال کے بعد وہ کوئی بکری اوپر جاتی ہے، ورنہ نہ ذبح کرو 7 سال میں مر جاتی ہے. یہ بکری ہجرت کے 10 سال زندہ رہی، صدیقی دور 2 سال 2 مہینے زندہ رہی، فاروقی دور 10 سال زندہ رہی، عثمانی دور میں جا کر یہ بکری کوئی 22 23 24 سال زندہ رہ کر یہ بکری مری، غالباً ذبح نہیں کی گئی. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض شروع ہوئے اور فتنے شروع ہوئے تو اس وقت جا کر وہ برکتیں اٹھیں تو وہ بکری مر گئی. آپ کے ہاتھ کی برکت سے وہ بکری کو 7 کی بجائے کوئی 24-25 سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس کا خامن جب آیا شام کو تو اس نے دودھ دیکھا، کہا یہ دودھ کہاں سے؟ کہا یہ بکری سے. کہا پاگل ہو گئی، بکری میں تو ایک قطرہ دودھ نہیں. کہا یہ مسافر آئے تھے، ان میں ایک نوجوان تھا بڑا خوبصورت، اس کے ہاتھ میں برکت تھی. وہ کہنے لگا ان عتیلی، کیسا تھا بتاؤ تو صحیح. تو اب یہ ام معبد کی ایک روایت ساتھ شامل کر رہا ہوں. رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک نوجوان دیکھا، صاف ستھرا، ابلج الوجه، چمکتا چہرہ، حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن و جمال، لم تعبه ثجلہ، موٹا نہیں، لم تزری به سعلہ، سر کے بال تھوڑے نہیں، خوبصورت گھنے بال ہیں، سینہ پیٹ برابر ہے، وسیم قسیم، فی عینیہ تاج، فی صوتہ سحل، فی لحتہ کثافہ، فی عنقہ سطع. یہ ایسے الفاظ بول گئی اماں کہ آج تک علماء تھک رہے ہیں ترجمہ کرنے میں. ایسا دیکھا. وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، حسین بھی خوبصورت کو کہتے ہیں. حسین وہ ہے جس کو دیکھتے ہی دل کھچے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھ کے آپ کا دل بھر جائے. قسیم وہ ہے، قسیم جس کا حسین صرف چہرے کی خوبصورتی سے متعلق ہے. قسیم کہتے ہیں جو چہرے کے ساتھ جسم کا ہر حصہ خوبصورت ہو، ہاتھ پاؤں سینہ پیٹ انگلیاں ہر چیز جس کی حسین ہو، اس کو کہتے ہیں قسیم. اور وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، دل نہ بھرے، جی نہ بھرے، اور بار بار دیکھنے کو جی چاہے، بار بار دیکھنے کو جی چاہے، اسے کہتے ہیں وسیم. تو وہ کہنے لگی وسیم بھی تھے، حسین بھی تھے، قسیم بھی تھے، دیکھتے ہی دل پہ اثر، چہرے کی نورانیت نے کھینچا، پھر پورے وجود پہ نظر پڑی تو ہر حصہ حسین و جمیل، پھر دیکھنے سے جی نہیں بھر رہا. وسیم کائنات میں ایک آئے ہیں، ایک، وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آواز میں جادو، روب، کشش، فی عنقہ سطع، گردن لمبی، فی عینیہ تاج، آنکھیں موٹی، فی لحیہ کثافہ، داڑھی گھنی، فی عینیہ تاج، آنکھ میں حسن و جمال. یہ اماں کے الفاظ جو میں نے آپ کو نقل کیے. ان تکلم علاہ البہا وان سکت علاہ الوقار، بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا. من انفسکم، میں نے تھوڑا سا آپ کو بیان کیا ہے. آپ کے عالی اخلاق، آپ کی درگزر، اللہ کے واسطے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں تاکہ آپ کے سامنے اپنے محبوب کی زندگی آئے. آپ کے تمام معجزات عالی شان ہیں، لیکن آپ کے اخلاق آپ کا سب سے عظیم معجزہ ہے. اور امت کو یہی آپ نے سبق دیا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. آخری جملہ ہے آپ کے آخری خطبے کا، میرے بعد کافر نہ بن جانا. کافر بننے کی کیا تفسیر کی؟ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے نہ لگ جانا، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے نہ لگ جانا. وہاں افریقہ کے اس حصے میں
لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھا جاتا ہے، یہ دونوں طرح ٹھیک ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم، وہاں میں نے قرات سنی من انفسکم، اور دونوں قرات بڑے ائمہ کی ہیں۔ تو اس سے ایک اور خوبصورت مطلب سامنے آیا جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر کے ختم کرتا ہوں اپنی بات کو، کہ میرے اللہ کہہ رہے ہیں ایسا عالی خاندان کوئی دکھا دو، انفس، انفس نفیس، ایسا کوئی تم میں جو سب سے زیادہ نفیس ہیں ان میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے۔ اب ایک حدیث بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے ان اللہ تخیر القبائل، چھانٹی کی قبائل کی، فاختار العرب، اس میں سے عرب کو نکالا، ثم تخیر العرب، پھر اللہ تعالیٰ نے عرب کی چھانٹی کی، فاختار مدر، اس میں سے مزر کو نکالا اور اس کی اولاد کو، ثم تخیر مدر، پھر مدر کی چھانٹی کی، فاختار قریش، پھر قریش کو نکالا، ثم تخیر قریش، پھر قریش کی چھانٹی کی، فاختار ہاشم، پھر ہاشم کو نکالا، ثم تخیر ہاشم فاختارنی فانا خیرکم ابا و نفسا، پھر اللہ نے ہاشم کی اولاد کو چھانٹا اور اس میں سے میرا انتخاب کیا، اور اہل البیت اور آل الرسول، پھر تو انتہا کر دی ہے۔ کون بیان کرے گا آپ کی شان کو؟ سب سے عالی خاندان عرب، عرب میں سب سے عالی مدر، مدر میں سب سے عالی قریش، قریش میں سب سے عالی ہاشم، ہاشم میں سب سے عالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ کی برکت سے پھر آپ کا خاندان، آپ کی آل، اہل البیت، آل علی، اولاد علی، اولاد جعفر، اولاد عقیل، اولاد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان چار مقدس ہستیوں کی اولاد کو اہل البیت کہا جاتا ہے، آل الرسول کہا جاتا ہے۔ ان پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ اہل البیت کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ان کی شان کے خلاف ہے۔ صدقے کی کھجوریں آئی پڑی تھی، حضرت حسن نے ایک اٹھا کے منہ میں ڈالی، اب اپنے ایسے کیا، اور ایک دم ان کے منہ سے وہ نکال لی، کہا نہیں بیٹا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اور سلمان فارسی کو اس کے آخری استاد نے بتایا تھا کہ وہ اس نبی کی نشانی ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے، اور ان کے کندھے پر مہر نبوت ہوگی۔ تو جب آپ تشریف لائے تو سلمان فارسی امتحان کے لیے گئے، کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا کھاؤ بھائی، خود نہیں کھائی۔ اگلے دن گئے، کہا یہ ہدیے کی کھجوریں ہیں، تو آپ نے خود بھی اٹھائی اور صحابہ سے بھی فرمایا کھاؤ بھائی۔ تو اہل البیت پر زکوٰۃ نہیں، ان کو پوری امت کے ذمے ہے کہ ان میں اگر کوئی غریب اور فقیر ہے تو ان کو ہدیہ دیا جائے، زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت عالی خاندان بنایا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البر والصلہ میں لکھا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس خاندان کی قیمت کیا ہے، قدر کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ جنت کی وراثت تو ملی ہوئی ہے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین۔ ہرات میں ایک سادات خاندان کے نوجوان فوت ہو گئے، ان کی بیوی اپنی بچیوں کو لے کر سمرقند ہجرت کر گئیں کہ کوئی اسباب معیشت نہیں تھے ہرات میں، تو وہاں پتہ کیا کوئی سخی سردار ہو، تو پتہ چلا ایک مسلمان بڑا سخی سردار ہے اور ایک مجوسی آگ کا پجاری بڑا سخی سردار۔ تو مسلمان کے پاس گئی اور کہا کہ میں آل رسول سے ہوں، بیوہ ہوں، مسافر ہوں، میری بچیاں ہیں، مجھے ٹھکانہ چاہیے۔ اس نے کہا کوئی تیرے پاس سند دلیل؟ وہ کہنے لگے میں پردیسی کہاں سے لاؤں سند دلیل؟ وہ کہنے لگا یہاں تو ہر آدمی کہتا میں آل رسول ہوں۔ تو وہ چلی گئیں مجوسی کے پاس، آگ کا پجاری، کہا میں مسلمانوں کے نبی کے خاندان سے ہوں، پردیس میں ہوں، ٹھکانہ چاہیے۔
اس نے ایک دم اپنی بیوی کو ساتھ بھیجا جہاں بچیاں انہوں نے مسجد میں بٹھائی تھی، لے کر اپنے گھر آ کے سمرقند ٹھنڈا علاقہ ہے، کھانا کھلایا، سلایا۔ رات کو جو مسلمان سردار نے خواب دیکھا، جنت میں خوبصورت عالیشان محل ہے سونے چاندی کا، دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہیں۔ یہ پوچھتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک ایمان والے کا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پہ کوئی دلیل پیش کر۔ تو ایک دم گھبرا گئے۔ پھر آپ نے بڑے غصے سے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس چل کر آئی تو اس سے دلیل مانگنے لگا، سند مانگنے لگا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کی چیخ و پکار، وہ کہاں گئی وہ عورت، وہ بچیوں والی کہاں گئی؟ پتہ چلا کہ وہ تو لے گیا آگ کا پجاری۔ تو ننگے پاؤں ننگے سر بھاگ دوڑ 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 دروازے پہ دستک دی۔ وہ باہر نکلا، کیا ہوا؟ کہا وہ خاتون اپنی بچیوں سمیت مجھے واپس کرو، وہ ہماری مہمان ہے۔ کہا حضور یہ سودا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا 300 دینار لے۔ 300 دینار بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں۔ کہا 300 دینار لے لو، وہ خاتون بچیاں مجھے دے دو۔ کہا حضور بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب کیسے واپس کروں؟ آپ نے خواب دیکھا، میں نے بھی خواب دیکھا۔ جب آپ کو ڈانٹ پڑ رہی تھی خواب میں بھی اسی خواب میں موجود تھا۔ پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ تو نے میری بچی کو ٹھکانہ دیا۔ اللہ نے تیری اور تیرے سارے خاندان کی بخشش کر دی ہے اور تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ کہا میری آنکھوں ہم سب کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم سب ایمان لا چکے ہیں، اب میں واپس نہیں کروں گا۔ بھائیو قدر کیا کرو اللہ کے نبی کے خاندان کی، جہاں بھی ہیں قابل قدر ہیں، قابل قدر ہیں، چونکہ یہ سلسلے جا کر ملتے ہیں وہاں جہاں جا کر ساری عزتوں کی انتہا ہو جاتی، انتہا ہو جاتی، اور آپ کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگوں نے ایسے ہی اپنے آپ کے ساتھ یہ نام لگا دیا ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں کبھی تحقیق نہ کرو، بس جب لفظ سید آئے جو خدمت کر سکتے ہو کیا کرو، تحقیق میں نہ پڑا کرو کہ تم تو اللہ اس کے رسول سے سودا کر رہے ہو، اسے تھوڑا ہی کر رہے ہو۔ اللہ اور اس کا رسول قدردان ہے، انشاءاللہ قدردان ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، مطلب، ہاشم، عبد شمس اور نوفل۔ 2 ایک طرف ہو گئے ہاشم اور مطلب، 2 ایک طرف ہو گئے عبد شمس اور نوفل۔ عبد شمس اور نوفل کا دھڑا بنو امیہ سے مشہور ہوا، اور مطلب اور ہاشم کا دھڑا بنو ہاشم سے مشہور ہوا۔ خیبر کی جنگ میں آپ نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو خمس میں آپ نے مطلب کی اولاد کو بھی دیا اور ہاشم کی اولاد کو بھی دیا۔ تو نوفل کی اولاد اور عبد شمس کی اولاد حضرت عثمان کے پاس آئے کہ ہم بھی تو عبد مناف کی اولاد ہیں، ہمیں بھی دینا چاہیے۔ تو حضرت عثمان آئے، یا رسول اللہ یہ عبد شمس اور نوفل والے کہہ رہے ہیں ہم بھی تو عبد مناف کی اولاد ہیں، تو ہمیں بھی تو دیا جائے اگر مطلب کی اولاد کو دیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مطلب اور ہاشم تو ہمیشہ ایسے رہے، فَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، یوں کر کے کہا کہ مطلب اور ہاشم تو ہمیشہ ایسے رہے۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد طاقت کا توازن بنو امیہ کی طرف چلا گیا کہ مکے کا سردار حرب بنا ابو سفیان کا والد۔ عبد المطلب تک سرداری بنو ہاشم کے پاس تھی، لیکن جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو سرداری کا جو پگ تھی وہ حرب کے سر پر آئی۔ تو جنگ کی قیادت، سیادت، وہ سب سے بڑی سرداری ہوتی تھی تو وہ حرب بن امیہ بن عبد شمس، ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس، یہ لڑی یوں بن جاتی ہے۔ تو اس میں حرب بڑا سردار بن گئے، اور بنو ہاشم کے پاس صرف حاجیوں کو پانی پلانے والا رہ گیا کام، باقی سرداری ساری بنو امیہ کے پاس چلی گئی۔ تو من انفسکم، سب سے عالی خاندان، سب سے اعلیٰ خاندان
آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہر نسب ٹوٹ جائے گا لیکن میرا نسب باقی رہے گا، وَسَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا، میں اپنے نسب کو پانی لگاؤں گا، كُلُّ سَبَبٍ مُنْقَطِعٌ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي، ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا قیامت کے دن لیکن میرا رشتہ باقی رہے گا، میں اپنے رشتہ داروں کو پانی پہنچاؤں گا، پانی لگاؤں گا۔ دیکھو بھائیو، کسی بھی مسلمان کو حقیر نہ جانو، چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، پتہ نہیں کب اللہ اس پر اپنی نظر کرم فرماتے اور میں اسے حقیر جان کر ذلیل و خوار ہو جاؤں۔ اپنے عیب دیکھو، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ دھن رے دھنی اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپنا پن، تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ میرے استاد مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے، کہہ رہے بھائیو اپنے عیب دیکھا کرو اوروں کے عیب نہ، یہ پرانی اردو ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اپنے عیب دیکھو اوروں کے عیب نہ دیکھو، تو اللہ کے محبوب اور مقرب بن جاؤں گی۔ اوروں کے عیب دیکھنے سے آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور ہمارے ہاں تو صرف عیب ہی نہیں دیکھے جاتے، جھوٹے الزام بھی ہیں، بہتان بھی ہیں۔ عدالتوں میں چلے جاؤ، اتنے جھوٹے کیس بنے ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک جج کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ڈبونے میں صرف لاہور کی جو عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے وہی کافی ہے۔ ایک جج نے کہا، جج کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے تو کہا تھا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سارا ملک جھوٹ اور دھوکے کا شکار ہو گیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، عالی خاندان، سب سے نفیس خاندان، سب سے بڑا خاندان، سارے خاندانوں پر جن کی سرداری کی مہر لگ گئی ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں پھیلا دیا ہے، تو ہم اللہ کے نبی کی نسبت سے قدر کریں گے، ہم تحقیق میں نہیں پڑھیں گے واقعی ہے یا نہیں ہے، کچھ ان کی خدمت کر سکتے ہو کر دو۔ تو آپ کی برکت سے آپ کے خاندان کو عزت ملی، بلندی ملی، بڑائی ملی، جنت کی سرداریاں ملی۔ آپ کی بیگمات واحد بیگمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ازواجہ امہاتہم کا لقب دیا کہ میرے نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، اور آپ کی برکت سے یہ عزت ملی۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُم مِّن بَعْدِهِ أَبَدًا، ہر آدمی کے مرنے کے بعد اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، عدت کے بعد عورت شادی کر سکتی، لیکن میرے اللہ نے کہا میرے نبی کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی یہ نکاح باقی ہے، ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب سے وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے میرے محبوب آپ بھی اب ان کو طلاق نہیں دے سکتے، یہی آپ کی بیویاں ہیں۔ آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طلاق دی، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آپ کی جنت کی بیوی ہیں، آپ ان سے رجوع فرمائیں۔ اور دوسرا فرمایا ایک وجہ یہ بتائی، دوسرا یہ بتائی کہ اگر آپ نے ان کو طلاق دی تو میرے عمر کو بڑا دکھ ہوگا، اس کا دکھ دور کرنے کے لیے آپ ان سے رجوع فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے طریقوں سے اپنے حبیب کی بیگمات کو مقام بخشا اور بتایا کہ امت کی مائیں ہیں، آپ کی بیویاں ہیں آپ کے جانے کے بعد بھی، اور ان سے نکاح کوئی نہیں کر سکتا، اور آپ بھی میرے نبی ان کے بعد اب کوئی شادی نہیں اور کر سکتے، نہ آپ ان کو طلاق دے سکتے۔ اور نبیوں کو نام سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ٹائٹل سے پکارا ہے، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ اللہ نے آپ کی رات کا ذکر کیا، قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ نے آپ کے دن کا ذکر کیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اللہ نے آپ کے اخلاق کا ذکر کیا، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو ذکر کیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ آپ کی زبان مبارک کا ذکر کیا، لا تحرک بِهِ لسانک۔
آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا، ما زاغ البصر وما طغى، آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا، لا تجعل یدک، گردن کا ذکر کیا، مغلولۃ الی عنقک، آپ کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک، آپ کے دل کا ذکر کیا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، علی قلبک، آپ کے اندر کے سینے کے غم کا ذکر کیا، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، اندر کی کڑھن کا ذکر کیا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ پھر آپ کے وجود کو، پورے وجود کی قسم اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، میرے محبوب آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی جان کی قسم، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین، آپ کی کتاب کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، آپ کی رسالت پر قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ کے عالی اخلاق پر قسم اٹھائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، علی خلق عظیم، آپ کا وکیل صفائی بن کے قسم اٹھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، آپ کے صفائی میں قسمیں اٹھائی ہیں، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، آپ کو تسلی دینے کے لیے قسمیں اٹھائیں، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ آیت آپ کی شان میں میرے خیال میں سب سے بلند ہے کہ اللہ کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، آپ کو اتنا دوں گا میرے محبوب کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور میں قربان جاؤں آپ کی امت کی محبت پر، اس فرمان کے بعد آپ نے فرمایا تھا وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِ فِي النَّارِ، میرے رب پھر میں تو اسی وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کی آپ بخشش فرما دیں گے۔ تو آپ کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ نے، آپ کی کمبل کا ذکر کیا، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی چال کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کے بول کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی رات کی کڑھن کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی عالمی نبوت کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کی نبوت کو اللہ ذکر فرما رہا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جنات کے لیے آپ کی نبوت کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، 8 نبیوں سے اللہ نے قرآن میں بات کی، سب کا نام لے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبت بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ بن مریم اانت قلت للناس، یہ 8 نبیوں سے اللہ نے بات کی، نام لیا ہے۔ عربی میں کسی کو لقب اور کنیت سے پکارنا یہ زیادہ عزت دینے کے معنی میں ہوتا ہے، نام سے پکارنا برابری کا معاملہ ہے، اور لقب اور کنیت سے پکارنا یہ عزت دینے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پورے قرآن میں اپنے حبیب کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یا احمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ عزت دی، یا ایھا النبی، پھر اس کے بعد اس میں اضافہ کیا، یا ایھا الرسول، پھر اس میں محبت کو شامل کیا، یا ایھا المزمل، پھر اس میں لاڈ کو شامل کیا، یا ایھا المدثر۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے
या मोहम्मद नहीं फरमाया, बल्कि लोगों को भी रोका। सहराई लोग आते थे, देहाती कहते या मोहम्मद, तो अल्लाह ने कहा ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ बादकुम बादा, कि मेरे महबूब को आपस में जैसे तुम एक दूसरे के नाम पुकारते हो ऐसे मत पुकारो। वो अल्लाह है और वो या मोहम्मद नहीं कहता है, वो भी इज़्ज़त से कहता है या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। तो अल्लाह के नबी को पुकारने के लिए या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन, ये हमें अदब सिखाया गया कि हम अल्लाह के नबी को सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनके नाम से न पुकारें, बल्कि उनके लक़ब, उनकी कुन्नियत से पुकारें, उनके उस सबसे आला एज़ाज़ से पुकारें जो अल्लाह ने आपको दिया, नबूवत का, रिसालत का, ख़ातमुल अंबिया का, आखिरी नबी होने का। और नबियों को नाम से आपको अल्लाह ताला ने आपके टाइटल से पुकारा है, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिक बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन क़म्वाल बिन उबै बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिक़ बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफ़ी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐज़ी बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अक़नाद बिन ईहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिद बिन ज़ाहर बिन समी बिन मज़ी बिन अवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रुऊब बिन फ़ाइज बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाल बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल ईल बिन क़ैनान बिन आनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं पिछले कोई 10-12 साल से अल्लाह के नबी का ये नसब हर बयान में, हर तकरीर में मैं पेश करता हूँ, बयान करता हूँ। जब मैं रोज़ा मुबारक पे हाज़िरी देता हूँ, जब से मैंने ये याद किया, मैं जब आपको सलाम पेश करता हूँ तो मैं इस तरह सलाम पेश करता हूँ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिक बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुआद बिन अदनान, आखिर तक मैं सारा ये बयान करता हूँ। ये तसव्वुर मुझे कहाँ से आया? मेरा ताल्लुक़ एक कदीम ज़िम्मेदार घराने से है, तो वो हमारी कुछ, फिर हम दरिया रावी के किनारे पर रहते हैं। जितने भी दरियाओं के किनारे पर रहने वाले लोग हैं, बहुत लड़ाई मार कुटाई, झगड़े, लड़ाइयाँ, चोरी चकारी, चोरियाँ करवानी, दुश्मनी पर चोरियाँ करवानी, इस किस्म का माहौल। और फिर हमारे ख़ानदानी मरासी जिनको 10-12 पीढ़ियाँ याद होती थीं, उनका एक्शन होता था। जो ही डेरों में आते, सरदारियाँ कैम, सिर बख्ती खैर, देरे आबाद, ये उनका स्टाइल होता है। जो पंजाब के कल्चर को समझते हैं वो मेरी बात का बड़ा मज़ा लेंगे, जो नहीं समझते तो उनके सामने एक सूरत हाल आ जाएगी। तो इन मरासियों का कोई काम नहीं होता, सिर्फ आके झूठी तारीफ़ करते हैं, पैसे भी लेकर जाते हैं, गंदम भी लेकर जाते हैं, हर ज़रूरत, बीमार हो जाएं इलाज भी करवाते हैं, सारा कुछ। मैं जब भी जाता हूँ हमारे सारे मरासी आते हैं, मिलते हैं, मेरी जितनी कोई बसात है उसके मुताबिक मैं उनकी खिदमत भी ज़रूर करता हूँ। तो उनका वो स्टाइल हो, आते ही यहाँ उनका हाथ होता है सरदारियाँ कैम, सिर बख्ती खैर, डेरे सलामत,
میاں اللہ بخش میرے باپ کا نام، میاں اللہ بخش دے ڈیرے کا ہے، میاں عنایت علی دے، میاں گانے دے، میاں جانے دے، پتہ نہیں کہ ان کو نام آتے مجھے نہیں آتے۔ میں نے اللہ کے نبی کی پیڑھی یاد کی ہے۔ میرے بھائی نے پرانے جو ہمارے پری پارٹیشن تھے وہ رجسٹر وغیرہ زمینوں کے، ان میں سے نام نکلوائے تو 16 نام نکلے ہیں، اس سے اوپر ملا کوئی نہیں، 16 نام ہیں۔ تو وہ 16 نام اس نے لکھوا کے نا کمرے میں لٹکائے، میں نے ان کو کئی دفعہ یاد کرنے کی کوشش کی، میں یاد نہیں کر، میں 16 نام یاد نہیں کر سکا۔ میں نے اپنے نبی کی پیڑھی کے 80 نام یاد کیے۔ اس کے پس منظر میں یہ تھا کہ مجھے خیال ہے کہ ہم لوگ معمولی سے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی جائیدادوں کے مالک ہیں، ہماری آگے جھوٹی تعریف ہوتی ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو ہم پیسے بھی دیتے ہیں، ان کا علاج بھی کراتے ہیں، ان کی بچیوں کی شادی بھی کرواتے ہیں، ضرورت کے وقت ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو کئی سال پہلے مجھے خیال ہے کہ سب سے بڑا دیرہ تو میرے نبی کا ہے، سب سے بڑی دنیا کی سرداری تو میرے نبی کی ہے، اور سب سے بڑا خاندان تو میرے نبی کا ہے، تو میں اللہ کے نبی کا میراثی بن کر اور کمی بن کے آپ کو جا کے سلام پیش کروں گا۔ بستے رہن دیرے آل رسول دے، اگر میں یہ وہاں جا کے صدا لگاؤں گا۔ شہرت پانے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے کہ انجام کیا ہو، چونکہ اخلاص کا دعویٰ تو غار میں چھپا ہوا انسان بھی نہیں کر سکتا۔ جو ممبر پہ بیٹھ کے لاکھوں انسانوں سے بات کرے، وہ یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ ہاں زبان سے کہتا ہوں کر رہا ہوں، لیکن پتہ چلے گا جب واپسی ہوگی کہ یہ اللہ کے لیے ہے یا کس کے لیے ہے۔ آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ مجھے اخلاص نصیب فرمائے اور مجھے ریاکاری سے بچائے، مجھے اہانت مسلم سے بچائے، مجھے فرقہ واریت کو ہوا دینے سے اللہ بچائے، میں امت کے جوڑ کا سبب بنوں، توڑ کا سبب نہ بنوں، میرے بول سے امت ٹوٹے نہیں جڑے اللہ کرے۔ اللہ نے ہمیں جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ تو میں نے جا کے دربار پہ حاضری دی، میں نے کہا یا رسول اللہ میں آج آپ کا مراسی بن کے آیا، آج میں آپ کو سلام پیش کروں گا آپ کے سارے باپ دادا کی پیڑھی کے ساتھ۔ میں نے آپ کو سلام پیش کیا، میں نے اب سنایا بھی، پھر ساتھ میں نے پورا ایکشن کیا، سرداریاں کہیں دیر آباد، آل رسول دے، علی دے، حسن دے، حسین دے، جعفر دے، عقیل دے، عباس دے، زین العابدین دے، سرداریاں قائم سر وقتی خیر۔ کہ میرے مالک مجھے کچھ نہیں چاہیے، تیرے نبی کا مراسی بن کے تیری بخشش کا طلبگار ہوں، ان کے گھر کی نوکری کر کے میں تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں، درگزر چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ اور مراسی ہوتے ہی جھوٹ، ایک تو ویسے ہی وہ نکمے ہوتے ہیں، ایک ان کی تعریف بھی ایسی بے ہنگم ہوتی ہے۔ میں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی کیا تعریف کر سکتے ہیں، وہی مراسی والی ہے۔ اور ہمارا ایک مراسی، اس کا نام صدیق ہے، وہ بڑا بیچارہ، جتنے مراسی آتے ہیں سب سے زیادہ اس میں متواضع وہ ہے، اس کو دیکھتے اس پہ رحم آ جاتا ہے۔ تو میں اپنے اوپر وہ صدیق مراسی کا لباس اوڑھ لیتا ہوں کہ یا رسول اللہ صدیق کا مراسی آیا توڑے درد، توڑی شان بیان کرن، توڑے گھر دی، توڑے بچیاں دی، توڑی اولاد دی، توڑی بیگمات دی، دیر سلامت سرداریاں قائم سر بخت دی خیر۔ ہماری زبان میں
جو مراسی ہیں نا، مراسی وہ جن کے وہ دیروں پر جاتے ہیں، ان کے لیے پرب کا لفظ ہے، پرب، مراسی اور پرب، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ہماری زبان میں جو ہمارے ہاں بولی جاتی ہے، چناوڑی زبان۔ وہ کدے گیا ہوں جی، میں پر بھاں کول گیا ہوں۔ میں جب جا رہا تھا، ہمارا ایک مراسی سڑک کے کنارے جا رہا تھا، تو میں نے گاڑی روک لی، میں وہ کدے جاندہ پہ کہ جو پر بھاں کول جاندہ پہ منگن کوئی شے، تو پرب میں وہ سارے ذمہ دار آ جاتے ہیں جن سے ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ صرف ہمارے پاس نہیں آتے، اوروں کے پاس بھی جاتے، کہیں سے کچھ ملتا ہے، کہیں سے کچھ ملتا ہے، کہیں سے کچھ ملتا ہے۔ تو میں پورا مراسی بن کہتا ہوں، آپ سے بڑا پرب کوئی نہیں، مجھ سے نکمہ مراسی کوئی نہیں۔ مراسی بھی نکمے ہو کر جیبیں بھر کے جاتے ہیں، میں بھی آپ کا رب سے بخشش کا طلبگار ہوں، عافیت کا طلبگار ہوں۔ سر بخدی خیر، آل رسول دے دیر سلامت، آل محمد دے دیر سلامت، تو سب کے نام لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کے دیر آباد رہیں، یا رسول اللہ امت کو آپ کی شفاعت نصیب ہو، آپ سب کی شفاعت فرمائیں، علی کے دیر آباد رہیں، حسن کے دیر آباد رہیں، حسین کے دیر آباد رہیں، جعفر کے دیر آباد رہیں، عقیل کے دیر آباد رہیں، زین العابدین کے دیر آباد۔ اور آپ کے عالی اخلاق کو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کے کردار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اخلاق پر اللہ نے قسم اٹھائی، نون والقلم وما یسطرون کے ذریعے، کہ مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی۔ اور آگے اخلاق کیا بیان کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بڑے عالی اخلاق ہیں، تمام اخلاق پر آپ چھائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی بہنوں، اپنے نبی کے اخلاق کا تھوڑا سا حصہ ہم لے لیں تو ہم امت بن جائیں۔ میں درد سے کہتا ہوں، آج ہم امت نہیں رہے، ٹکڑوں میں، فرقوں میں بٹ گئے، نفرتوں کا شکار ہو گئے۔ آ جاؤ اس ربیع الاول میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم امت بن کے رہیں گے، اختلافی مسائل کو، ہائے ہائے، یہ تو رہیں گے، صحابہ میں اختلاف ہوا، قیامت تک رہے گا اختلاف، لیکن محبت تو فرض ہے۔ واللہ لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اللہ کی قسم تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اپنے نبی کا پاک فرمان سنو۔ وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور اس وقت تک تم ایمان نہیں لا سکتے، تمہارا ایمان قبول نہیں ہے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ محبت تو کہیں دفنی ہو کے رہ گئی، نفرتوں کی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، پھر اللہ ہی بجھائے تو بجھائے۔ اور بھائی ہم اپنی جگہ پہ یہ عہد کریں کہ ہم محبتیں پھیلائیں گے، نفرتوں کو ہوا نہیں دیں گے، اختلاف رائے کو برداشت کریں گے، اختلاف رائے کے باوجود آپس میں محبت کریں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اور دنیا تک ایک مثبت پیغام جائے گا، مثبت پیغام جائے گا۔ لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، ایمان لاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، ولن تؤمنوا حتی تحابوا، محبت کرو گے تو ایمان والے بنو گے، نفرتوں کی آگ بڑھ گئی گی تو ایمان جل کے راکھ ہو جائے گا۔